بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کریں گے اس کتاب میں سے لیسن نمبر 15 لائن سے ہم چل رہے ہیں، تو لیسن نمبر یہ 15 آ رہا ہے، اور میر تقی میر کی جو ہے غزل نمبر 2 ہے۔ تو میر تقی میر کی غزل اس سے پہلے میں نے بنا دی ایک غزل، اور ان کا تعارف بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو آج ہم جو ہے غزل کی طرف بڑھیں گے، ان کا تعارف آپ لوگ اس سے پہلے والی غزل میں دیکھ لیں گے۔ تو میں ایک شعر پڑھ کر آپ لوگوں کو اس کی تشریح یعنی آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری کتاب، ہماری درسی کتاب گلستان ادب سے لی گئی ہے، جس کے شاعر جو میر تقی میر ہے، یا میر تقی میر کی غزل سے یہ شعر لی گئی ہے، کسی بھی طرح آپ لکھیں گے۔ تو اب ہم پہلا شعر پڑھ رہے ہیں۔ رفتگاں میں جہاں کے ہم بھی ہیں۔ رفتگاں کا مطلب گزرنے والے، گزرے ہوئے، ساتھ اس کارواں کے ہم بھی ہیں۔ تو اس شعر میں بھی میر جو ہے دنیا کی بے ثباتی اور موت کے موضوع کو ایک مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں جو آیا اسے ایک دن جانا ہے۔ کچھ لوگ پہلے جائیں گے اور کچھ موت کی طرف بڑھنے والا جو ہے کارواں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میں سے جو ہے کچھ لوگ چلے گئے ہیں، اور کارواں ایک قافلے کو کہتے ہیں نا، جو کئی سفر پہ کسی منزل کی طرف ایک ساتھ چلتے ہیں، یعنی گروپ ہوتا ہے پورے لوگوں کا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کارواں جو آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کارواں کم میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی ہم ایک روز ہم رفتگان کہا جائے گا، یعنی ہم بھی ایک روز جو ہے رفتگان ہو جائیں گے، ہمیں لوگ رفتگان کہیں گے۔ اب اگلا شعر ہے۔ جس چمن زار کا ہے تو گلے تر، بلبل اس گلستان کے ہم بھی ہیں۔ تو بلبل پھول کا عاشق ہوتا ہے اور عام طور پر چمن یا گلستان میں پایا جاتا ہے۔ میر نے اسی رعایت سے یہ شعر کہا ہے کہ وہ محبوب سے مخاطب ہے۔ محبوب گل تر پربہار پھول، تیرا تعلق جس دنیا سے ہے، اسی گلستان کے رہنے والے یعنی اسی دنیا کے رہنے والے ہم بھی ہیں، تو ہمیں خود سے الگ مت سمجھ۔ اب اگلا شعر ہے۔ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ تو اس شعر میں مطلب کہ مضمون کو جو ہے دوسرے انداز میں پیش کیا ہے کہ اے محبوب تو کیوں انجان بنا رہتا ہے اور ہم سے دور رہتا ہے، جبکہ ہم دونوں کا تعلق اسی دنیا سے ہے، ہم کسی اور دنیا کے باسی نہیں ہیں، ایک ہی مقام پر رہنے والے، ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہوئے ہیں، لیکن تیری باتوں میں یگانگت، اپناپن ظاہر ہونے کے بجائے بیگانگی یعنی اجنبیت، غیریت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی دنیا کے ہیں جہاں کے تم ہو، تو یہ بیگانگی مت بتاؤ مجھے، ہے نا۔ اگلا شعر ہے۔ مر گئے نہیں تو نہیں، خاک سے منہ کو ڈھانکے ہم بھی ہیں، خاک سے منہ کو ڈھانکے ہم بھی ہیں۔ تو اس والے شعر میں میر کہتے ہیں کہ عشق میں ہم نے وصل کی تمنا کی تھی، لیکن ہم مرتے مرتے مر گئے، تیرا انکار نہیں ختم نہیں ہوا۔ اپنی اس ناکامی پر ہم اس قدر شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اپنا چہرہ خاک سے ڈھانک لیا، یعنی دھول مٹی سے ڈھانک لیا، یعنی دنیا میں زندہ رہنا ہمیں گوارا نہیں ہوا، اور ہم مر کر قبر میں پہنچ گئے۔ چونکہ مردے کو قبر میں اتار کر پتھروں سے اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، اسی عمل کو میر نے خاک سے منہ ڈھانکنا کہا ہے۔ اب اگلا شعر ہے۔ اس سرے کی ہے پارسائی میر، تو دیکھیں یہاں پر میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ معتقد اس جواں کے ہیں ہم بھی، جواں کے ہم بھی ہیں۔ تو میر کا کہنا ہے اس شعر میں، کہہ رہے ہیں کہ وہ جواں محبوب اس قدر نیک ہے، اس کی پارسائی کے چرچے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے معتقد میں ہیں، ہم بھی اس کی پارسائی پر فدا ہیں، دوسروں کی طرح ہم بھی اس کے معتقد ہیں۔ دیکھیے معتقد یعنی معتقد کا مطلب ہوتا ہے اعتقاد رکھنے والا، یعنی اس پر یقین رکھنے والا۔ تو جس طرح دوسرے لوگ تمہاری پارسائی پر یقین رکھ رہے تو ہم بھی تیری پارسائی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہماری یہاں پر غزل مکمل ہو گئی۔ اب دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو رہی ہے شروع۔ تو یہاں پہ لفظوں معنی، تو پہلا لفظ ہے رفتگاں۔ تو رفتگاں کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ،
وہ لوگ جو مر چکے ہیں۔ کارواں قافلہ۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہے بیگانگی، غیرت، اجنبیت، پارسائی، نیکی، پرہیزگاری، اس سرے کی، اس درجے کی، معتقد، اعتقاد رکھنے والا، ماننے والا، یقین کرنے والا، ہے نا۔ تو اب اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے میر کی شاعری میں جس پر کاری اور سادگی کا ذکر ہوتا ہے، یہ غزل اس کی خوبصورت مثال ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میر کی شاعری رنج و غم سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بات پوری طرح درست نہیں ہے۔ میر کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ مذکور کیفیت کے ساتھ ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی اتنی ہی خوبی سے بیان کرنے پر قادر تھے۔ غزل کے چوتھے شعر میں منہ کو ڈھانکے استعمال ہوا، جبکہ دوسرے اشعار میں قافیے کے بعد آنے والا لفظ کے ردیف میں استعمال ہوا، جیسے جہاں کے کارواں، جہاں اور کارواں ہے نا، جہاں کے کارواں کے وغیرہ، ڈھانکے جیسی صورت میں جہاں ردیف والا لفظ قافیے والے لفظ کا حصہ بن جائے تو اس کو قافیہ معمولہ کہتے ہیں۔ تو یہ قافیہ معمولہ کارواں کے، جہاں کے اور اسی کے حساب سے انہوں نے ڈھانکے لیا ہے نا، تو یہ قافیہ معمولہ۔ اب یہاں پر ہمارا دیکھیے سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے دوسرے شعر میں چمن زار، گلتر، بلبل اور گلستان کے الفاظ کے استعمال سے کون سی شعری صنعت پیدا ہو گئی ہے؟ تو اس والے پیج پہ ایک سوال ہے، اگلے پیج پر ہم دیکھتے ہیں تو اگلے پیج پر 2 سوال اور ہیں، یعنی ٹوٹل 3 سوال ہیں یہاں پر۔ دیکھیے دوسرا اور تیسرا تینوں کے جوابات ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد عملی کام ہے۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے چمن زار اور گلستان مترادف الفاظ ہیں۔ گلتر شاداب پھول اور بلبل کا تعلق چمن یا گلستان سے ہے۔ اسی رعایت سے اس شعر میں صنعت مرات النظیر ہے، یعنی ایک لفظ کی رعایت سے دوسرے الفاظ لائے گئے، یعنی ایک لفظ تو بولا گیا، جیسے چمن زار، گل، بلبل سب گلستان سے ہی ریلیٹڈ لفظ ہے نا، تو ایک ہی جو الفاظ سے ریلیٹڈ دوسرے الفاظ ہوتے ہیں اسی کو مرات النظیر کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے تیسرے شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو تیسرا شعر ہے، اس کا جو میننگ ہے، تیسرا شعر ہے وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ تو اس شعر میں مطلع کے مضمون کو دوسرے انداز میں بیان کیا کہ اے محبوب تو کیوں انجان بنا رہتا ہے، ہم سے دور رہتا ہے، جبکہ ہم دونوں کا تعلق اسی ہی دنیا سے ہے، ہم کسی اور دنیا کے باسی ہیں، ایک ہی مقام پر رہنے والے ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں، لیکن تیری باتوں میں یگانگت یعنی اپناپن ظاہر ہونے کے بجائے بیگانگی، اجنبیت، غیریت ظاہر ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مطلع میں اس سرے کی پارسائی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ وہ جوان محبوب اس قدر نیک ہے کہ کسی غیر شخص سے بات کرنا اسے پسند نہیں کہ کہیں اس کی پارسائی پر حرف نہ آ جائے۔ تو یہاں پر ہمارے تینوں جوابات مکمل ہو گئے، اس کے بعد عملی کام ہے نا۔ تو دیکھیے عملی کام میں جو ہے پہلا کویشچن ہے رفتگاں اور کارواں کے معنی لکھیے اور ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو رفتگان اور کارواں کے مطلب میں نے پہلے بھی سمجھا دیا، یہ دیکھیے یہاں پر جواب لکھا ہے رفتگان جو لوگ چلے گئے یا گزر گئے، مراد وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، رفتگاں کی صحیح تعداد سے صرف خدا واقف ہے، یعنی یہ جملہ ہے یہاں سے۔ اب اس کے بعد کارواں کا مطلب ہے قافلہ، زندگی ایک کارواں کی طرح ہے اور اس کا سفر قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے اس غزل میں جو قافیے لائے گئے ہیں اسی طرح کے 5 قافیے تحریر کیجیے۔ جو قافیہ ہیں نا رفتگاں، کارواں، تو اس کے بعد یہ دیکھیے یہاں، رواں، جاویداں، فرحاں، شادماں، اسی طرح کے قافیے ہو گئے۔ اب اگلا ہے اردو کے ایسے 2 مشہور شاعروں کی ایک غزل لکھ کر استاد کو دکھائیے جو آگرہ میں پیدا ہوئے، یعنی جو آگرہ میں پیدا ہوئے ان کی غزل ہمیں دکھانی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے غزل میں نے لکھ دی، پہلی غزل تو میر تقی میر کی ہے جو آگرہ سے ان کا تعلق ہے نا، تو میر اور مرزا غالب اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کی غزلیں ملاحظہ فرمائیے۔ تو میر تقی میر کی پہلی غزل ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔
قافلے میں صبح کے ایک شور ہے، یعنی غافل ہم چلے سوتا ہے کیا؟ سبز ہوئی ہی نہیں یہ سرزمیں، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے کیا؟ یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں، داغ چھاتی کے ابز دھوتا ہے کیا؟ غیرت یوسف ہے یہ وقت عزیز، میر اس کو رائے گا کھوتا ہے کیا؟ تو یہ میر تقی میر کی غزل ہے، جس میں دیکھیے آخری شعر ہوتا ہے نا، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اب اگلی غزل ہم مرزا غالب کی پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے مرزا غالب کی غزل ہے، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا نہ برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ تو یہ دیکھیں غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو یہ دونوں کی غزلیں ہو گئیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہم نے دونوں مشہور شاعروں کی، جو دیکھیے میر تقی میر بھی بہت مشہور ہے، مرزا غالب بھی، دونوں کی غزلیں ہم نے یہاں پر آپ کو بتا دی، اور وہ دونوں شاعر جو ہے آگرہ کے تھے۔ یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کرتی ہوں، کیونکہ ہماری غزل بھی اور سارے کام وغیرہ مکمل ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا، جو بتایا، اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے دوست ہیں ان کو ہیلپ مل سکے، ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔